اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیج دیجیے محمد علیہ. جو فقر جن سے دور ہوتا ہے اور رزق کھینچتا ہے جن سے، وہ ہے میانہ روی در مخارج زندگی، یعنی جو ہمارے عمومی جو زندگی ہے اس میں ذرا اعتدال پسندانہ رویہ رکھنا. وہ یہی ہے کہ مثلا بلا ضرورت خریداری نہ کرنا، ہر چیز میں اعتدال سے کام لینا، ضرورت سے زیادہ کوئی چیز نہ لے کر آنا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم مثلا جو سپر اسٹور وغیرہ کھل گئے ان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں جب لینے جاتی ہیں تو غیر ضروری چیزیں بھی خرید کے لے آتی. بس اب گھس گئے سپر اسٹور میں، اب تو بہت ساری چیزیں، یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی لے لو، تو یہ بھی اس کے اندر ایک چیز آ جاتی. اسی طریقے سے دوسری چیز ہے جو کہ آج کل جس کا خیال نہیں کیا جاتا، لیکن ایک زمانے میں اس کا بڑا خیال کیا جاتا تھا اور لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ عامل ہوتے تھے اور اس کے فائدے بھی ہوتے تھے، اور وہ تھا کھانے کے ریزوں کا دسترخوان سے چن کر کھانا. اس سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور علماء اور مراجع ابھی تک اس پر عمل کرتے ہیں. ہمارے یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہو کر ختم ہو گئیں، ورنہ انڈیا میں تو ایک زمانہ تھا کہ صاحبان ایمان اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد اسی دسترخوان پر ایک سجدہ شکر کیا کرتے تھے. اس نعمتیں اس دسترخوان سے ابھی تک ہم نے پروردگار عالم کی کھائی ہیں. ایک سجدہ شکر اسی وقت کھانے کے بعد اسی دسترخوان کے اوپر، وہ بھی ختم ہو گیا. تو بہرحال ایک چیز یہ کہ کھانے کے ریزوں کا دسترخوان سے چن کر کھانا، یہ علماء اور مجتہدین کا ابھی تک کا طریقہ کار ہے، جو کہ ہمارے ہاں اب ختم ہوتا جا رہا ہے. یہاں پر اس مردہ سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے گھر میں حلال جانور پالنا. ویسے تو بکرا یا بکری پالنے کا تذکرہ روایت میں آیا ہے، لیکن کوئی بھی حلال جانور گھر کے اندر پالنا، اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا. اور ایک ذکر ہے اس سے جو میں نے آپ کو اس سے شاید پہلے لکھوایا تھا، حوقلہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا زیادہ سے زیادہ ورد. یہ بھی رزق کو کھینچ کر لانے والی چیزوں میں سے ایک ہے، رزق کو کھینچ کر لانے والی چیزوں میں سے ایک ہے. اسی طریقے سے پانچویں چیز ہے اس میں صدقہ دینا. صدقہ دینا، اب وہ کچھ معنوی صدقات ہیں، لیکن ابھی ہم ظاہری پیسوں والے صدقے کی بات کر رہے ہیں. ورنہ تو کسی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، اور کسی مومن کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، اور امر بالمعروف کرنا بھی صدقہ ہے، نیکی کی بات بتانا، وہ تو بہت ساری پھر صدقے کی معنوی اقسام ہیں. نہیں، وہ نہیں ہو پاتا. آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے مدرسے کی جو ہم نے اسی وجہ سے اسی اہتمام کے تحت اس صندوقچی کو بنوایا ہوا ہے جو مدرسے کا باکس ہے، وہ آپ جیسے وہ مجتہد سے اجازت یافتہ بھی ہے، وہ حاکم شرع کے نمائندے سے اجازت یافتہ ہے. جیسے ہی آپ اس کے اندر پیسے ڈالیں گے فوراً صدقے کے فائدے سارے مل جائیں گے، کیونکہ حاکم شرع غریبوں کے امور کا نگران ہوتا ہے. وہ اگر اجازت دے دے تو ڈالا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ گھر میں ویسے ہی نکال کے کسی جگہ رکھ رہی ہیں اور اجازت کے بغیر، تو وہ صدقہ اس وقت تک شمار ہوگا ہی نہیں جب تک کہ وہ مستحق کے ہاتھ تک نہ پہنچ جائے. خیر، ابھی صدقے کی بات ہے، صدقے کو یہیں تک رکھیے بھی فی الحال. اچھا، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے والدین سے نیکی کرنا اور ان کو خوش کرنا. تو میں نے وہی اس سے پہلے بات کہی کہ والدین تو ان سے جھڑک کے بات کرنا، ان سے بدتمیزی کے ساتھ بات کرنا، ان کو بالکل اہمیت نہ دینا، ان کو کسی بات میں خوش نہ کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے متعلق ملتا ہے کہ جس وقت ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو بچوں کی طرح سے بلک بلک کے رو رہے تھے. تو لوگ حیران ہوئے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کے لیے زیب نہیں دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا کہ میری ماں کا میرے نزدیک کیا مقام ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے کتنے ہی علماء گزرے جنہوں نے کہا تھا کہ ساری زندگی بھی ہم اپنے والدین کے سامنے خشوع و خضوع کا اظہار کرتے رہے، اور قرآنی ایک آیت کے تحت تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری ماں کے قدموں میں میرے لیے قبر بنائی جائے تاکہ میں مرنے کے بعد بھی ان کے قدموں میں ہی جگہ پاؤں. اور ایسے بھی تھے، غالباً شاید علامہ محمد حسین طباطبائی کے متعلق ملتا ہے، ایک اور عالم کے متعلق، یا شاید شیخ عباس قمی کے، کہ اپنے والد کو اپنے گال جو ان کے پاؤں پر رگڑ کے ان کو جگایا کرتے تھے ان کے قدموں سے اپنے. تو ان کے والدین جو دعائیں دیتے تھے اس کے نتیجے میں اتنے بڑے بڑے علماء بنے. تو ہمیں تو کہیں نظر ہی نہیں آتا کہ اپنے والدین کی اس طرح سے کوئی عزت کرتا ہو، اس طرح سے کوئی اکرام کرتا ہو، اس طرح سے ان کا خیال رکھتا ہو، اس طرح سے ان کو خوش کرتا ہو، اس طرح سے ان کے ساتھ نیکی کرتا ہو آگے بڑھ کر. بہت ہوا تو ایک مخصوص رقم بس ایک پہنچا دینا، اور بس جس طریقے سے 1000-2000 ان کو پکڑا دینا کہ باقی تو ان کا کوئی خرچہ ہی نہیں، بس ٹھیک ہے دے تو دیے ان کو پیسے، یہ خیال رکھا جا رہا ہے ان کا. کبھی کبھار بیمار پڑ گئے تو قہرن و جبرن لے کے چلے گئے ڈاکٹر کے پاس، اس کو شمار نہیں کیا جائے گا نیکی میں. یہ بھی ایک حد تک ہوگی بس، لیکن بہرحال جو والدین کا مقام ہے اس سے بڑھ کر. خیر، اس سے بھی آگے چلیے. اس کے بعد ہے عقیق کی انگوٹھی پہننا.
عقیق کی انگوٹھی پہننا، یہ بھی ایک ہوا. اس کے بعد اگلی چیز ہے یاقوت کی انگوٹھی پہننا. پھر اگلی چیز ہے زمرد کی انگوٹھی پہننا. پھر 10ویں چیز ہے فیروزے کی انگوٹھی پہننا. اور 11ویں چیز ہے زبرجد کی انگوٹھی پہننا. یقیناً اچھا ویسے تو اس کے اندر فیروزہ وغیرہ بھی آتا ہے، فیروزہ تو آ بھی گیا بلکہ ابھی. تو بہرحال یہ جو سب انگوٹھیاں مولا کے اپنے ہاتھ میں تقریباً روایت ہے کہ 7 یا 8 انگوٹھیاں دونوں ہاتھوں میں ملا کر ہوا کرتی تھیں. تو بہرحال اچھا اب یہ بھی ہے ضروری نہیں کہ آپ پوری 8 انگلیوں میں پوری اس میں 8 انگوٹھیاں پہنے. آپ یہ بھی کر سکتی ہیں بہت سارے سٹون لے کے ایک نگینے میں بھی لگوا سکتی ہیں. تو وہ آپ بازار میں جب اتنی پھرتی ہیں تو وہاں سے یہ چیزیں بھی تلاش کر لیجئے گا. اچھا اب اس کے بعد ہے اگر ان انگوٹھیوں کے اوپر آپ ماشاءاللہ بھی لکھوا لیں تو بس تو سونے پہ سہاگا ہے. بس رزق تو پھر دروازے توڑ کے گھر میں داخل ہوگا ماشاءاللہ اگر انگوٹھی پہ یہ بھی لکھا ہو. اس کے علاوہ پھر ایک اور چیز ہے جو رزق کو لانے کا سبب بنتی ہے اور وہ ہے جمعے کے دن ناخن کاٹنا. اس کا بھی الگ سے رزق وسعت رزق کے سلسلے میں ثواب بتایا گیا. پھر اگلی فہرست میں ایک چیز آتی ہے اور وہ ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کا دھونا. ایک تو یہ بھی کہ ظاہر گندے ہاتھوں سے کھانا کھائیں گے تو بیمار پڑیں گے، بھی ڈاکٹروں پہ پیسے خرچہ کرنا پڑے گا، اور اگر ہاتھ دھو لیں گے تو سارے پیسے بھی بچیں گے، درست میں ویسے ہی اضافہ ہوگا. لیکن ایک لحاظ سے ایک الگ سے بھی روایت میں اگرچہ لفظ وضو آیا ہے لیکن وضو ان معنوں میں نہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کرنا. اکثر لوگ ترجمہ یہی کر دیتے ہیں اس کا. وضو معنی اس میں یہاں پر ہاتھ دھونوں کے معنوں میں آیا ہے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کا دھونا یہ فقر و فاقے کو دور کرتا. اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے جو خواتین نے دوسروں کی ذمہ داری لگا دی لیکن بہرحال صفائی تو پھر بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہے گھر میں جھاڑو دینا. گھر میں جھاڑو دینا یہ بھی فقر و فاقہ دور کرتی ہے اور اس کو کھینچ کے لاتی. پھر ایک بہت سی روایات میں ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام کرنا. اہل خانہ کو سلام کرنا. دیکھیے بچوں میں یہ عادت بہت راسخ ہونی چاہیے کہ گھر میں جب آئیں تو سب آ کر گھر میں سلام کریں، بالکل سختی کے ساتھ اس معاملے کو، تاکہ بچے آداب اسلامی بھی سیکھیں. دیکھیے بہت سے طریقہ کار ہوتے ہیں، اکثر بچے کھیل میں لگے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یاد دہانی کرانے کے لیے آپ یہ نہیں کریں کہ مثلا ہمیشہ تو خود سلام کر لیں ان کو، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے لیکن بچے ابھی اس مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں. یعنی میرا خود تجربہ ہے کہ بچوں کے پاس اگر کبھی وہ متوجہ نہیں ہیں، کھیل کود رہے ہیں اور میں گھر میں داخل ہوا ہوں تو ان کے پاس جا کے صرف خاموشی سے کھڑا ہو جاتا ہوں. تو جب انہیں پھر یاد آ جاتا ہے اچھا ابو کو سلام کرنا. تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں ان کو سکھائیں بھی، اور ان کو بار بار کبھی ایسا نہ ہو کہ ان کو بار بار احساس دلاتے رہیں کہ ہاں یہ سب چیزیں اسلامی آداب سے، تاکہ وہ سیکھتے جائیں. اچھا اگر گھر میں یہ بھی ہے روایت میں کہ اگر گھر میں لوگ موجود ہوں تو ان کو سلام کیا جائے، اور گھر میں اگر کوئی نہیں ہے تو اپنے آپ کو سلام کیا جائے. اچھا اسی طریقے سے بہت ساری روایت میں یہ بھی کہ اپنے بچوں کا نام محمد، احمد، علی، حسن اور حسین رکھنا. درود بھیجیے محمد علیہ محمد. تو یہ اگر نام رکھے جائیں گے بچوں کے تو اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اس طرح کے بابرکت نام جب گھر میں پکارے جائیں گے، البتہ دیکھیں بہت سارے نام ایسے ہیں کہ پھر یہ اگر رکھ دیے جائیں تو پھر ان کو برے ناموں سے نہ پکارا جائے. جب ایک امام کو پتہ چلا کہ ایک صحابی نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو امام نے اس کو پھر بلا کر منع کیا کہ کبھی اس کو برا بھلا نہ کہنا. تو بہرحال اس طریقے سے یعنی اس طرح کے جو نام رکھے جائیں، یہ جو بابرکت نام ہے، اس سے خود بخود ایک برکت بھی گھر میں آئے گی اور رزق میں بھی اضافہ ہوگا. اب آ جائیے وہی چیز حج و عمرے کو ادا کرنا. ایک تو یہ ہے کہ حج و عمرہ ایک دفعہ بھی کرنے جائیں گے نا تو بے پناہ رزق میں اضافہ ہوگا. اور ایک اور اس کے بعد چیز ہے مداومت حج و عمرہ. اگر کسی کے پاس پروردگار نے سہولیات دی ہیں اور وہ ہر سال حج پہ جا سکتا ہے یا ہر سال عمرے پہ جا سکتا ہے یا اس سے زیادہ دفعہ جا سکتا ہے، تو وہ جتنی دفعہ جائے گا اس کے رزق میں وسعت ہوتی جائے گی. دیکھیے یہاں تک ملتا ہے وہ کہ شہید دستیغ شیرازی کے پاس ایک دفعہ ایک عورت آئی اور کہا کہ مستحب حج کے لیے میں جانا چاہتی ہوں، اس کا فقہی مسئلہ بتائیے. انہوں نے کہا دیکھو اگر تم مستحب حج پہ جانا چاہتی ہو، ابھی یہ واقع بیٹھا ہے، اس کی شادی کا مسئلہ ہے اور بہت زیادہ غریب ہے، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس سے زیادہ تم کو ثواب ملے گا کہ تم نے اس کو پیسے دے دیے. کہنے لگے بس جتنا پوچھ رہے ہو نا اتنا بتائیے، اس سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. تو بہت سے لوگ اتنا زیادہ اس پہ وہ ہوتے ہیں
کہ ان کو بالکل اسپیسیفکلی جواب چاہیے, زیادہ ثواب بھی نہیں ہمیں لیکن کرنا یہی کام. لیکن بہرحال حج و عمرے کے اندر ایک ایسی چیز ہے, بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کیا زیادہ بہتر ہے, علماء سے پوچھا بھی گیا, ویسے انشاءاللہ جو حج کی کلاسز ہوں گی اس میں بھی یہ بات آئے گی کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے. ہم استطاعت رکھتے ہیں ہم ہر سال حج پہ جا سکتے ہیں, ہر سال خود حج پہ جاتے رہیں, یا ہم یہ بھی کریں کہ کسی اور کو جس نے کبھی حج نہ کیا اس کو حج پہ بھیج دیں. کیا کس میں زیادہ ثواب اور فائدہ ہے؟ جواب علماء کی طرف سے یہی آتا ہے روایات کی روشنی میں کہ خود ہی ہر سال حج پہ جانے کا زیادہ ثواب. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کوئی چاہیں کہ کسی کو اور وسعت دیے تو اس کو بھی بھیج دیں, لیکن خود بھی چلے جائیں. اور کبھی دیکھیں کہ واقعی زیادہ ضرورت ہے تو کسی اور کو بھی بھیجا تو جا سکتا ہے, لیکن زیادہ ثواب پھر بھی خود ہی حج و عمرے پہ جانے میں ہے. تو مداومت حج و عمرہ یہ اس کے بعد ہے, یعنی کثرت کے ساتھ اگر خدا حالات ایسے رکھے اور اتنی کشائش اور اتنی وسعت دے رزق کے اندر, تو بہرحال ہر سال حج و عمرے پر جانا یہ زیادہ ثواب رکھتا ہے. اسی طریقے سے دن میں کم سے کم 2 مرتبہ مسواک کرنا بھی وسعت رزق کا سبب بنتا ہے. دن میں کم سے کم 2 مرتبہ مسواک کرنا. مسواک سے مراد ٹوتھ برش بھی ہو سکتا ہے, وہ لکڑی بھی ہو سکتی ہے, اور وہ نہ ہو تو کم سے کم انگلی کو ہی اپنے دانتوں پر پھیر لینا, یہ بھی مسواک میں شمار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر پروردگار نے وسعت دی ہے رزق میں تو امام حسین علیہ السلام کی سال میں 3 مرتبہ زیارت, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, امام کی سال میں کم سے کم 3 مرتبہ زیارت پر جانا, یہ بے پناہ رزق کو لانے والی چیزوں میں سے ایک, 3 مرتبہ سال میں. لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص نہیں جا سکے تو بہرحال یہ بھی فقر و فاقے کو بالکل دور کر دیتی ہے. بلکہ ہمارے 7ویں امام کی تو یہ حدیث ہے, ہمارے امام موسیٰ کاظم اللہم صلی علی محمد کہ امام مظلوم کی سال میں 3 مرتبہ زیارت فقر کو دور کر دیتی ہے, 7ویں امام یہ فرماتے ہیں. اسی طریقے سے پورے دن میں کم سے کم 1 مرتبہ بھی اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو فقر کو دور کر دیتی ہے. آپ کے لیے تو 5-5 دفعہ آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے کردار سازی والے پہ عمل کی وجہ سے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1 مرتبہ بھی اگر کسی نے پورے دن میں آیت الکرسی پڑھ لی تو روایت میں یہ کہ دنیا کی 100 سختیاں اس پر سے دور ہوں گی اور آخرت کی 100 سختیاں اس پر سے دور ہوں گی. دنیا کی سختیوں 100 سختیوں میں سے جو سب سے کم ترین جو سختی ہوگی وہ فقر و فاقہ ہے جو اس سے دور ہوگا, اور آخرت کی جو کم ترین سختی ہے وہ عذاب آخرت ہے جو اس پہ سے دور ہوگا. کم ترین کی بات ہو رہی روزانہ فقط 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھنے سے, تو آپ سوچیے کہ اگر ماشاءاللہ آپ 5-5 دفعہ پڑھ رہی ہیں تو کتنا فائدہ ہوگا. اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ جو فقر و فاقہ دور کرتی ہے وہ ہے سورہ کہف کو لکھ کر ایک بوتل میں گھر میں رکھنا. سورہ کہف, اب ایک سوال فوراً آپ کا آ جائے گا, وہ یہ ہے کہ کیا ہم فوٹو اسٹیٹ کرا کے بوتل میں رکھ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ پھر اس کا مطلب سیریس نہیں ہے فقر و فاقہ دور کرنے میں. یہ تو بس آپ نے کہا کہ چلو ایک ہے, ہمیں زیادہ پرواہ نہیں, اگر نہیں بھی فائدہ ہوا تو بوتل میں رکھنے میں کیا ہے, فوٹو کاپی کرا کے رکھنا نہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن روایت میں بوتل میں رکھنے کا تذکرہ ہے, اس میں پانی ڈالنا ضروری نہیں, یعنی ویسے ہی بس ایک بوتل میں بند کر کے کسی کونے میں رکھ دی جائے گھر میں. جی ہاں, تو لمبی تو ہے لیکن فقر و فاقہ بھی تو دور ہو رہا ہے 1 دفعہ لمبی لکھنے سے. پین سے بھی لکھ سکتے ہیں, زعفران سے بھی لکھ سکتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے تو سورہ کہف کی حد تک ہے بات. اسی طرح سے ویسے تو اب دیکھیے ہر شب جمعہ سورہ واقعہ کا پڑھنا وسعت رزق کا سبب بنتا ہے, اور ماشاءاللہ اس میں تو آپ روزانہ پڑھ رہی ہیں. جی ہاں ماشاءاللہ اس میں یہ بڑی اچھی بات ہے. اور اسی طرح سے سورہ توحید جو کہ ایک چھوڑیے, جبکہ ابھی جو روایت ابھی جو میں چیز پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, اس میں تو فقط 1 دفعہ کے لیے, آپ تو روزانہ 3 دفعہ سونے سے پہلے پڑھ رہے ہیں. سورہ توحید جو شخص 1 دفعہ بھی تلاوت کر لیتا ہے وہ خود تو چھوڑیے اس کے پڑوسیوں تک کا فقر دور ہو جاتا ہے, فقط 1 دفعہ پڑھنے سے بھی, فقط 1 دفعہ پڑھنے سے پڑوسیوں تک کا فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے. جی اسی طریقے سے یہ بھی ماشاءاللہ اس پر بھی آپ عامل ہیں, اور وہ ہے تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پڑھنا. یہ فقر و فاقہ دور کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی روایت میں آئی ہے, دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کیونکہ بہت ساری چیزیں متروک ہوتی جا رہی ہیں لیکن آداب اسلامی میں شامل, بہت ساری روایت میں اس بات کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ مثلا اگر کوئی کسی کے پاس مہمان آئے اور کچھ کھائے پیے بغیر جا رہا ہو, تو دیکھیے ایک تو یہ کہ کچھ نہ کچھ مہمان کو چاہے وہ پانی ہی تھوڑا سا کیوں نہ صحیح ضرور پلا دیا جائے, کیونکہ روایت میں یہ یہاں تک بات آئی ہے اگر کوئی شخص کچھ کھائے پیے بغیر کسی کے پاس سے چلا جائے تو ایسا ہی ہے جیسے کسی
مردہ کے پاس سے اٹھ کر گئے تو کچھ نہ کچھ ضرور, لیکن اگر اس کا اگر موقع نہ ہو تو مہمان کا عرق گلاب سے چہرہ دھلوا دیا جائے. اچھا, اس کے بہت سارے فائدے, ایک تو چہرہ خوبصورت بہت ہو جاتا ہے, ایک تو یہ بھی روایت میں آپ لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ ہے اس میں. اچھا, دوسرا یہ کہ ایران میں بھی خاص طور پر ایک دفعہ پروردگار نے توفیق دی تھی, زیارات کے لیے گیا تھا, تو ہمارے ایک دوست عالم ہیں وہاں پر, وہ ایک جگہ بازار میں لے گئے تھے ایک درزی سے ملوانے کے لیے, انتہائی متقی و پرہیزگار درزی, اور بات میں قرآن و حدیث کے حوالے, علماء تک اس کے پاس اپنے آبائیں سلوانے کے لیے آتے ہیں. ظاہر ہے کہ درزی کی دکان اور بھی کام وغیرہ ہو رہے تھے وہاں پر, لیکن اس نے اس حدیث کے اوپر عمل کرنا کہ جب اس کے پاس سے میں رخصت ہوا تو جاتے جاتے اس نے عرق گلاب سے میرا چہرہ دھلوایا. تو ایک تو محبت کا اظہار بھی ایک ہوتا ہے انسان کے ساتھ عقیدت کا, اور دوسرا یہ کہ روایت کے اوپر اور اس طرح سے عمل بھی ہو جاتا ہے. تو چہرے پر گلاب کا پانی ڈالنا, اور اس سے وسعت رزق کے سلسلے میں بھی مجرب شمار کیا گیا. اگر انسان اپنے چہرے پر بھی گلاب کا پانی ڈالتا رہے تو ایک ایسی برکت آتی ہے کہ جس سے رزق بھی کھنچتا ہے. اور اسی طریقے سے جیسے کہ امام کی زیارت کا, امام مظلوم کی زیارت کا بھی آپ نے سنا, اسی طریقے سے ہمارے چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی زیارت پڑھنا یا ان کی قبر کی زیارت کے لیے جانا بھی وسعت رزق کے لیے بڑا مجرب. اور اسی طریقے سے کوہ صفا پر طولانی توقف اختیار کرنا, اگر کبھی حج و عمرے پہ جانا انشاءاللہ نصیب ہو تو کوہ صفا پر, یہ جو صفا پہاڑی ہے اس پر وسعت رزق کے لیے جتنی زیادہ دیر بیٹھے گا اتنا ہی زیادہ اس کے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جی, چھٹے امام کی زیارت, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اگلی چیز میں نے بتائی کہ کوہ صفا پر, جو صفا پہاڑی ہے اس پر زیادہ دیر تک بیٹھنا. آج کل تھوڑی سی تبدیلی واقع ہو گئی ہے, وہاں زائرین کا بھی جو جتنے بھی عمرہ کرنے کے لیے وہاں پر لوگ گئے ہوئے تھے, معتمرین اور اب حاجی بھی جائیں گے, تو ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ وہاں پر کھڑا ہو گیا تھا کہ انہوں نے صفا و مروہ میں جو صحیح کی جاتی ہے اس کا ایریا ہی دوسرا کر دیا بالکل. پھر اس کے بعد آقا سیستانی کی طرف سے ایک بڑا مشکل سا ایک مسئلہ بھی آیا, پھر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی طرف رجوع کر کے ورنہ اس مسئلے کا حل کیا گیا. لیکن بہرحال یہ کہ وہ بالکل ایک نئی جگہ پر انہوں نے صحیح شروع کروا دی تھی. خیر وہ تو جب آپ کے حج کلاسز آئیں گے اس وقت میں بتاؤں گا اس کی تفصیل. لیکن کوہ صفا پہاڑی پر جتنی دیر بیٹھیں, کتنی دیر بیٹھیں, اس میں بھی علماء نے کہا کہ اگر سورہ بقرہ جتنی دیر پڑھی جاتی اتنی دیر بیٹھیں تو وسعت رزق کے لیے بڑا مجرب. سورہ بقرہ جتنی دیر پڑھی جاتی, اور بہتر یہی کہ اگر جب بیٹھ گئے ہیں وہاں پر تو پڑھ ہی لیں, پھر جب بیٹھ گئے ہیں اتنی دیر تو سورہ بقرہ پڑھ بھی لیں, ورنہ اگر صرف پڑھیں بھی نہیں, صرف بیٹھے رہیں اتنی دیر تک تب بھی وسعت رزق کے لیے بڑا مجرب. اور اس کے بالکل اپوزٹ سمت میں مروہ پہاڑی ہے, اس پر مغفرت کے لیے بیٹھنا, جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اتنی دیر مسلسل گناہ ختم ہوتے جائیں گے جتنی دیر بیٹھیں گے, تو وہ مغفرت کے لیے بڑی مجرب ہے. وہاں پر طولانی توقف کرنا, کوہ صفا پر بیٹھنا وسعت رزق کے لیے بڑا مجرب. لیکن ابھی پتہ نہیں کتنے طریقے آئے اور وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس.